سورۃ النساء کی 2 آیات کریمہ ہم نے تلاوت کی ہیں، آیت نمبر 22 اور آیت نمبر 23۔ اس سے پہلے زمانہ جاہلیت میں عورت پر ڈھائے جانے والے مظالم کی کچھ جھلک میں نے آپ کے سامنے عرض کی، اور اسی کے نتیجے میں سیاق کے اعتبار سے، سباق کے اعتبار سے، ماقبل کے اعتبار سے، مابعد کے اعتبار سے جو احکامات تھے ان کا ربط اور تعلق بھی میں نے بیان کیا کہ کیوں اسلام نے اتنی شدت کے ساتھ عورت کے حقوق پر زور دیا۔ اس کی وجہ دور جاہلیت میں اس پر ڈھائے جانے والے مظالم تھے۔ اب اگلی بات، ان آیات کریمہ میں ان عورتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جن کے ساتھ نکاح کرنا درست نہیں ہے، جن کے ساتھ نکاح کرنا درست۔ یہ عورتیں 3 طرح کی ہیں۔ نمبر 1، نسبی رشتے کی وجہ سے کوئی عورت حرام ہو جائے، نسب کی وجہ سے۔ نمبر 2، دودھ کے رشتے کی وجہ سے عورت حرام ہو جائے، اس کو رضاعت کہتے ہیں۔ اور نمبر 3، مصاہرت صوت کے ساتھ۔ یہ آپ اس کو کہہ لیں کہ مرد اور عورت کے تعلق کی بنیاد، بڑے محتاط سادہ سے الفاظ میں نے استعمال کیے۔ تو 3 طرح کے رشتے ایسے ہیں کہ جن کی حرمت کو یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے، لیکن بیان کی وجہ اور سبب کیا ہے اس کو ذرا جانیے گا۔ جس طرح عورتوں پر مالی اور جانی طور پر بہت سارے مظالم ڈھائے جاتے تھے، ایسے ہی نکاح کے معاملے میں بھی بعض لوگوں کی حرکات اور اعمال بڑے قبیح تھے۔ مثال کے طور پر، جب باپ مر جاتا تو اس کے نکاح میں جو عورت اس کی ماں نہ ہوتی، حقیقی ماں نہ ہوتی بیٹے کی، جس کو ہم سوتیلی ماں کہتے ہیں، تو گزشتہ درس میں عرض کیا تھا کہ اس کو حق وراثت میں بطور مال وراثت تقسیم کیا جاتا تھا۔ تو ساتھ ایک ظلم یا ایک معاملہ یہ بھی تھا کہ اسے سوتیلا بیٹا اپنے نکاح میں بھی لے آتا تھا۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا تھا کہ اپنے نکاح میں بھی اسے لے آتا تھا، مال ہتھیانے کی وجہ سے، جیسا کہ کسی کو گزر چکا۔ نمبر 2، یعنی ایک کبھی معاملہ یہ بھی تھا۔ دوسری قباحت نکاح کے معاملے میں یہ بھی تھی کہ بعض لوگ 2 سگی بہنوں کے ساتھ ایک وقت میں نکاح کرتے تھے، یعنی ایک آدمی کی بیوی کے طور پر 2 سگی بہنیں ہوتی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت دیلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ ان کے گھر میں 2 سگی بہنیں ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے فیروز دیلمی ان کا نام تھا، فیروز، دونوں میں سے ایک کو اختیار کرو، ایک کو طلاق دے دو۔ یہ آپ کی صوابدید ہے، آپ چھوٹی کو رکھنا چاہتے ہو، بڑی کو رکھنا چاہتے ہو، پہلے والی کو، بعد والی کو، وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن ایک ہوگی ایک نہیں۔ تو یہ بھی ہوتا تھا کہ بعض اوقات 2 سگی بہنوں کو بتیجی اور پھوپھی، خالہ اور بانجی، یعنی وہ رشتے کہ جو حرمت والے رشتے وہ جمع کر دیے جاتے تھے۔ تیسری قباحت اس معاملے میں یہ بھی ہوتی تھی کہ بعض لوگوں کے نکاح میں 4 سے زیادہ عورتیں ہوتی تھیں۔ ایک صحابی ہیں حضرت غیلان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایمان جب قبول کیا تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ ان کے ہاں تو 10 بیویاں ہیں۔ کتنی ہیں؟
10 ہیں، اور اس وقت تعدد ازواج کے اعتبار سے حکم آ چکا تھا کہ زیادہ سے زیادہ 4 رکھی جا سکتی. تو آپ نے فرمایا کہ غیلان 4 رکھ دو، باقیوں کو طلاق دے دو. مرضی آپ کی ہے، جن 4 کو رکھنا چاہتے ہو 4 کو رکھو، باقی کو طلاق دو. اسلام میں 4 سے زیادہ بیک وقت جائز ہے. تو یہ بھی ایک قباحت تھی کہ تعداد کے اعتبار سے 4 سے زیادہ عورتیں ایک آدمی کے نکاح میں ہوتی تھی. ایک ہی آدمی 2 سگی بہنوں کے ساتھ یا 2 محرم رشتوں کے ساتھ اپنے نکاح میں عورتوں کو لے آتا تھا، یا اپنی سوتیلی والدہ کے ساتھ نکاح کرنا ان کے ہاں کوئی معیوب عمل نہیں تھا. یہ کچھ قباحتیں نکاح کے حوالے سے تھیں. اللہ تعالیٰ نے ان دونوں آیات میں ان میں سے 2 قباحتوں کی تردید فرمائی ہے. ایک قباحت اس کی تردید یا اس کے حد بندی سورہ نساء کی ابتدا میں آ چکی ہے کہ 4 سے زیادہ شادیاں مثنا و ثلاثہ و رباع، بس 5 نہیں، 4 تک کی اجازت ہے. یعنی 4 کی اجازت ہے، 5 کی اجازت نہیں بیک وغیرہ. ہاں اگر 4 میں سے ایک کا انتقال ہو جائے تو پھر 5واں نکاح کیا جا سکتا ہے، لیکن 5 کو جمع نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے. تو اب نکاح کے حوالے سے جو اسلام نے حرمت بیان کی ہے، پہلی حرمت یہ بیان کی ہے کہ جس عورت کے ساتھ کسی آدمی کے والد نے، یعنی جس عورت کے ساتھ باپ نے نکاح کر لیا، اب کسی آدمی کو چھوڑ دیں، جب باپ نکاح کر لے کسی عورت کے ساتھ تو وہ عورت بیٹوں پر، یعنی وہ عورت اپنے خامد کی اولاد پر، وہ عورت اپنی خامد کی اولاد پر یا اولاد پر اپنے باپ کی منکوحہ، دونوں میں سے کوئی ایک لفظ آپ استعمال کر لیں کہ اولاد پر، بیٹوں پر باپ کی منکوحہ قطعی حرام ہے. وہ سگی ماں ہے، وہ سوتیلی ماں ہے، وہ حرام ہے. سمجھ رہے ہیں جی؟ میں دوبارہ عرض کرتا ہوں، بیٹے پر باپ کی منکوحہ، یعنی باپ نے جس عورت کے ساتھ 1 2 3 4 عورتوں کے ساتھ نکاح کیا، نکاح کر کے طلاق بھی دے دی ہو تو تب بھی حلال نہیں. نکاح کیا، نکاح کر کے باپ مر گیا تو تب بھی حلال نہیں. اچھا، پھر اس نکاح میں ایک بات اور بھی ذہن میں نشین فرما لیجئے، نکاح کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہاں پر انہوں نے حقوق زوجیت ادا کیے ہوں. نہیں، صرف نکاح، 2 جملے ایجاب اور قبول کے ہو گئے، نکاح مسنون ہو گیا، رخصتی بھی نہیں ہوئی، تنہائی بھی میسر نہ آئی، تو تب بھی باپ کے ساتھ نکاح کرنے والی عورت بیٹے پر قطعی حرام ہے. یہ اسلام نے ایک تقدس بتایا ہے، احترام بتلایا ہے، ادب بتلایا ہے کہ جو عورت تمہارے والد کے نکاح میں آ گئی وہ تمہاری ماں کے قائم مقام ہے. اس لیے جیسے حقیقی ماں کے ساتھ نکاح نہیں کیا جا سکتا کسی صورت میں بھی، ایسے ہی اس عورت کے ساتھ بھی نہیں کیا جا سکتا جو آپ کے والد کے نکاح میں آ گئی. ٹھیک ہے جی، بات ختم. اب اگلی بات، وہ عورتیں کہ جن کے ساتھ نکاح نسب کی وجہ سے حرام ہے، ان میں سے ماں ہے، سگی ماں. نمبر 2 بیٹیاں ہیں. نمبر 3 بہنیں ہیں. نمبر 4 پھوپھیاں ہیں. نمبر 5 خالائیں ہیں. نمبر 6 بھتیجیاں ہیں. نمبر 7 بانجیاں ہیں. یہ 7 رشتے ہیں جو کہ حرام ہیں. میں نے ابھی صرف 7 گنے ہیں، باقی بھی ہیں لیکن ابھی 7 کیوں نہیں؟ کیونکہ میں نے اس میں ایک بات عرض کرنی ہے. ان 7 رشتوں میں سے جو 6 رشتے ہیں، بلکہ 7 کو آپ کہہ لیں 7 رشتے ہیں، ان 7 رشتوں میں آپ یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ اصول بھی حرام ہے، فروع بھی حرام ہے. سمجھ رہے؟ مائیں حرام ہیں. ماں میں دادی بھی آتی ہے، پردادی بھی آتی ہے، ماں میں نانی بھی آتی ہے، ماں میں پرنانی بھی آتی ہے. ٹھیک ہے، بالکل اس کے ساتھ اب اگلی بات بھی سمجھ لیجیے. ماں
حقیقی ہے تو تب، اگر ماں حقیقی نہیں بلکہ ماں رضائی ہے تو تب، دونوں صورتوں میں ماں کیا ہے؟ حرام ہے، اور ان کا اصول بھی حرام ہے۔ ہاں وہ عورتیں کہ جو آپ کے باپ یعنی جو باپ کے نکاح میں آ گئی، میں لفظ آپ کا استعمال کریں عارتاً، جو عورتیں والد کے نکاح میں آ گئیں وہ عورتیں وہ منکوہ ہیں اور وہ حرام ہیں۔ اب یہ بات پہلے گزر چکی۔ اب جو رشتے ہیں ان رشتوں میں ایک اور بھی پہلو ہے، اور وہ پہلو کیا ہے کہ مثلا بہنیں ہیں، مثلا اسی طریقے سے خالائیں ہیں، پھوپھیاں ہیں، کچھ رشتے وہ ہیں کہ جن رشتوں میں آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ان میں حقیقی رشتہ ہو وہ بھی حرام، اللاتی رشتہ بھی حرام، اخیافی رشتہ بھی حرام۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اگر بہن سگی ہے، یعنی باپ اور ماں دونوں شریک تو بھی حرام۔ اگر بہن ایسی ہے کہ باپ شریک تو ہے لیکن ماں شریک نہیں، ماں الگ الگ ہے، تب بھی حرام۔ بہن اگر ایسی ہے کہ ماں شریک ہے باپ الگ الگ ہے، تب بھی حرام۔ بہن کی تینوں میں سے کوئی بھی صورت ہو بہن حرام ہے، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح آگے چلے جائیں کہ جو خالائیں ہیں وہ بھی اسی طرح ہیں کہ خالہ سگی ہے، یعنی ماں کی باپ اور ماں دونوں شریک بہن ہے، تب بھی ماں کی صرف باپ شریک بہن ہے، تب بھی ماں کی صرف ماں شریک بہن ہے، تب بھی۔ اسی طریقے سے پھوپھی ہے، اس کے اندر بھی یہ تینوں پہلو ہیں، باپ کی سگی بہن ہے تو بھی حرام، باپ کی اللاتی بہن ہے تو بھی حرام، باپ کی اخیافی بہن ہے تو بھی حرام، ٹھیک ہے نا۔ اب میں لفظ اگر استعمال کروں تو کوئی مشکل تو نہیں ہوگا، حقیقی، اللاتی اور اخیافی، سمجھ رہے ہیں نا جی۔ حقیقی کا معنی ماں باپ دونوں کے شریک، اللاتی کا معنی صرف باپ شریک، اور اخیافی کا معنی صرف ماں شریک۔ تو اب میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ بہنیں ہوں حقیقی ہوں تب بھی حرام، اللاتی ہوں تب بھی حرام، اخیافی ہوں تب بھی حرام۔ پھوپھیاں حقیقی، اللاتی، اخیافی حرام، خالائیں حقیقی، اخیافی، اللاتی حرام۔ اسی طریقے سے بھتیجیاں، بانجیاں حقیقی، وہی اگر حقیقی بہن کی بھائی کی ہوں تو بھی حرام، اخیافی بھائی کی ہوں تو بھی حرام، اللاتی بھائی کی بیٹیاں ہوں تو بھی حرام، جس کو بھتیجے کہتے ہیں۔ ایسے ہی بانجیاں ہیں، اگر حقیقی خالہ کی ہوں تو بھی حرام ہے، اللاتی کی ہوں تو بھی حرام ہے، اور اخیافی کی ہوں تو بھی حرام ہے۔ تو یہ سمجھ لیجئے کہ ان رشتوں میں یہ جو 3 سٹیپس ہیں، حقیقی کا، اللاتی کا، اخیافی کا، ان تمام کے اعتبار سے یہ رشتے کیا ہیں؟ حرام ہیں۔ اور یاد رکھیے یہ حرمت عارضی نہیں ہے، یہ حرمت عارضی بلکہ یہ حرمت کیا ہے؟ دائمی ہے، مستقل ہے۔ یہ ہے نسب کی حرمت، یہ ہے نسب کی وجہ سے یہ رشتے حرام ہیں۔ مائیں حرام ہو گئیں، بہنیں حرام ہو گئیں، بیٹیاں حرام ہو گئیں، پھوپھیاں حرام ہو گئیں، خالائیں حرام ہو گئیں، بھتیجیاں حرام ہو گئیں، اور بھانجیاں حرام، ٹھیک ہے۔ اب آگے چلیں۔ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِن نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ۔ وہ عورتیں بھی حرام ہیں کہ جو تمہاری بیویوں کی مائیں ہیں۔ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، تمہاری بیویوں کی مائیں، کیا مطلب؟ ساس، یہ جانبین سے، دونوں طرف سے۔ کیا مطلب؟ یعنی عورت کے لیے اس کا سسر حرام ہے، اور یہ سسر صرف سسر نہیں، اوپر اصول تمام کے تمام کیا ہیں؟ حرام ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے مرد کے لیے ساس حرام ہے، اور صرف ساس نہیں بلکہ تمام اس کے اصول حرام ہیں۔ اور وہ عورتیں کہ جن کے ساتھ آپ نے نکاح کیا، آپ کے حرم میں آ گئیں، آپ کے نکاح میں آ گئیں، آپ کے عقد میں آ گئیں، لیکن ان کی پہلے سے کچھ 1-2 بیٹیاں تھیں، یعنی ان کا پہلے کہیں نکاح ہوا، وہاں ان کی بیٹی تھی، اور وہ بیٹی بھی آپ کی پرورش میں آ گئی یا پرورش میں نہ آئی، دونوں صورتوں میں آپ کہہ لیں، لیکن ہے آپ کی منکوہ کی کیا؟ بیٹی۔ تو اب اس میں یہ قرآن پاک یہ کہتا ہے کہ یہ آپ کے لیے حلال، لیکن اس میں ایک شرط ہے، اس میں ایک شرط ہے
اگر اوپر والا رشتہ ہوتا یعنی کہ باپ کی منکوحہ ہوتی تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہوتی، خواہ تنہائی میسر آئی یا نہ آئی۔ لیکن یہاں پر ایک مسئلہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر وہ عورتیں کہ جو تمہاری ربیبہ ہیں، یعنی جو تمہاری تربیت زیر پرورش ہیں، وہ تم اپنے ساتھ لے کر آئے اپنی منکوحہ عورت کے ساتھ، اب اگر تم نے اس منکوحہ عورت کے ساتھ کیا کہتے ہیں اس کو حقوق زوجیت ادا کیے تو پھر تو وہ تم پر حرام ہو گئی۔ اگر حقوق زوجیت ادا نہیں کیے، صرف نکاح کیا تو پھر آپ نے ان کو طلاق دے دی، یا وہ فوت ہو گئی، نکاح کے فوراً بعد وہ انتقال کر گئی، یا آپ نے اس کو چھوڑ دیا، ایسی صورت میں وہ جو ربیبہ عورت ہوگی یعنی وہ اس کی جو لڑکی ہوگی اس کے ساتھ نکاح کیا جا سکتا ہے۔ یہ شرط یہاں پر قرآن پاک نے بیان کی ہے کہ اگر تنہائی میسر آئی، مطلب حقوق زوجیت ادا ہوئے تو پھر نکاح نہیں، اور اگر حقوق زوجیت ادا نہیں ہوئے تو پھر نکاح کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد رضاعت کا مسئلہ ہے۔ رضاعت میں یعنی دودھ پلانے کا مسئلہ، یاد رکھیے یہ مسئلہ چونکہ سورہ بقرہ میں تفصیل سے گزر بھی چکا ہے، میں اس کی طرف اشارہ کرتا ہوں۔ شریعت مطہرہ میں بچے کے لیے کسی بھی عورت کا جو دودھ پینے کا مسئلہ ہے اس سے حرمت کا ثبوت کب تک ہو سکتا ہے، اس میں فقہائے کرام کی دو آرائیں ہیں۔ ایک رائے امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام ابو یوسف اور امام محمد، ان تمام حضرات اکابر کی ہے۔ ان کی رائے یہ ہے کہ 2 سال تک، بچے کی پیدائش سے لے کر 2 سال کی عمر تک، اگر بچہ کسی بھی عورت کا اگر وہ کی فیڈ لے لیتا ہے، اس صورت میں وہ بچہ اس عورت کا رضائی بچہ ہے بچی رضائی اولاد بن جائے گی، اور یہ عورت اس اولاد کی رضائی ماں بن جائے گی۔ لیکن اگر 2 سال سے زائد عرصے کے بعد، 2 سال کے بعد اگر ایسا کرتا ہے تو یہ حضرات کہتے ہیں کہ رضاعت ثابت نہیں ہوتی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا موقف یہ تھا کہ 2.5 سال تک رضاعت ثابت ہوتی ہے، یعنی مدت میں ان کا اختلاف ہے کہ 2.5 سال تک رضاعت ثابت ہوتی ہے۔ جمہور کی رائے اس میں یہ تھی کہ 2 سال تک، اور آج کے دور میں فقہاء نے جو فتویٰ دیا ہے وہ جمہور ہی کی رائے کے مطابق دیا ہے کہ 2 سال کے اندر تک رضاعت ثابت ہوتی ہے، 2 سال کے بعد رضاعت ثابت نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے جی، یہ ایک بات ختم ہو گئی۔ اب اگلی بات، رضاعت کے ثبوت کے لیے کس قدر، کتنے عرصے تک، یعنی ایک تو مدت ہے نا کہ اس مدت کے اندر فیڈ لی، لیکن کتنی دفعہ فیڈ لینے سے رضاعت ثابت ہوگی، اس کے لیے 2 رائے ہیں۔ ایک رائے وہی ہے کہ جمہور کی طرف سے، اور وہ یہ اکثریت فقہاء کی، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک گھونٹ جسے کہتے ہیں، وہ اگر اس اتنی مقدار میں کسی بچے نے اگر کسی عورت کی فیڈ لے لی تو اس کے اوپر وہ عورت حرام ہو جاتی ہے، رضائی ماں بن جاتی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس سلسلے میں یہ کہتے ہیں کہ اگر بچے نے عورت کا 1 قطرہ بھی فیڈ لے لی تو بھی اس پر حرام ہو جائے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر 1 قطرہ پانی انسان پی لے ارادتاً، 1 قطرہ انسان کوئی بھی چیز پی لے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو رضاعت بھی ثابت ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال احتیاط اسی میں ہے کہ اگر 1 قطرہ بھی ہو تو رضاعت۔ اب اگلی بات، رضاعت کے ثبوت کے لیے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جو شرعی گواہ ہیں وہ بھی ہونے چاہیے، کہ 2 مرد ہوں گواہی دیں کہ اس بچی نے فلاں عورت کا دودھ پیا ہے۔ اسی طریقے سے اگر 2 مرد نہ ہوں تو پھر کم از کم 1 مرد اور 2 عورتیں ہوں، یہ اصل گواہی ہے۔ لیکن اگر فرض کریں کہ یہاں پر 1 مرد اور 1 عورت بھی گواہی دے دیں، 1 مرد اور 1 عورت بھی گواہی دے دیں، تو بھی اعتبار کر لیا جائے احتیاطاً، اور ان کا رشتہ ختم کر دیا جائے یا ان کا رشتہ نہ ہونے دیا جائے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں تو ایسا بھی ہوا کہ 2 آدمیوں کا آپس میں نکاح ہوا، مرد اور عورت کا، تو اس کے بعد ایک تیسری عورت آئی اور اس نے آ کر کے عرض کی کہ یا رسول اللہ، ان دونوں بچوں کو تو میں نے دودھ پلایا ہے۔ ایک عورت، تیسری، 3rd پرسن امپائر درمیان میں آ گیا، اس نے کہا جناب
کہ دونوں کو میں نے دودھ پلایا ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سوا گواہ طلب کیے تو گواہ نہیں تھے. آپ نے فرمایا کہ احتیاط اسی میں ہے کہ اس عورت کے قول کا اور اس کی بات کا اعتبار کرتے ہوئے آپ دونوں علیحدگی اختیار کریں. دیکھیں نا یہ بڑا محتاط معاملہ ہے, انتہائی محتاط معاملہ ہے اور سنگین معاملہ ہے. اب اگلی بات سمجھ لیجیے, رضاعت میں چونکہ احترام کا سلسلہ بڑھتا ہے, خاندان بڑھ جاتا ہے, افرادی جو قوت ہے وہ بڑھ جاتی ہے, اس لیے رضاعت ایک محترم عمل ہے اور عرب معاشرے کے اندر اس بات کو بڑی اہمیت کے ساتھ جو ہے وہ اس پر عمل درآمد کیا جاتا تھا. بچوں کی پرورش جہاں حقیقی مائیں کیا کرتی تھی وہاں پر بچوں کو آب و ہوا تبدیل کروانے کے لیے بھی باہر بھیجا جاتا تھا, اور ساتھ کچھ عورتیں جذبات کی وجہ سے, کچھ عورتیں محبت کی وجہ سے, کچھ عورتیں تعلقات کو بڑھانے کی وجہ سے, رشتوں کو پیدا کرنے کی وجہ سے وہ بچوں کو اپنی یہ فیڈ دیا کرتی تھی تاکہ احترام اور ادب کا جو دائرہ کار ہے وہ وسیع ہو جائے. ہمارے ہاں معاشرے میں یہ بات ذرا سمجھیے, عرب کے اندر جو بلکہ اس بات کو سمجھنے سے پہلے ایک بات سمجھیے تاکہ وہ اس کی گہرائی تک آپ پہنچ سکیں. شریعت مطہرہ نے پردے کا جو حکم دیا ہے, شرعی پردے کا, شرعی پردے کو جب ہم اس کے حقیقی خد و خال پر غور کرتے ہیں تو ہمیں اپنے معاشرے میں سوائے گنے چنے چند آدمیوں کے سوا کوئی آدمی, دو مرد اور عورت آپس میں بیٹھتے ہوئے نظر نہیں آتے. اچھا, حقیقی جو پردہ ہے, حقیقی پردہ, اس کے مطابق آپ جو سب سے بڑا اس وقت ہمارے ہاں رشتہ, قریب ترین رشتہ سمجھا جاتا ہے, وہ خالہ زاد, پھوپھی زاد, چچا زاد, ہاں جی ماموں زاد اور فلانے زاد, یہ جو کزنز ہیں ان کا رشتہ سمجھا جاتا ہے, اور یہ سب سے زیادہ قریبی ہوتے ہیں, ان کو بہن بھائی کا رشتہ سمجھا جاتا ہے, اور بہن بھائی کو ایک کمرے میں چھوڑ دیا جاتا ہے, اور یہ سارے معاملہ, اور وہ اس سے بہت بڑی خباستیں اور فساد اور فتنے اور پتہ نہیں کیا کچھ جنم لیتے ہیں, اور تباہیاں اور بربادیاں ہمارے اپنے گھروں سے شروع ہوتی ہیں. شریعت مطہرہ نے پردے کا حکم دیا ہے, غیر محرم رشتے سے ہر صورت میں پردہ کرنا شریعت نے فرض قرار دیا ہے. اب جب ہم غور کرتے ہیں اس غیر محرم رشتے کے پھیلاؤ اور وسعت یا اس کے جمود کی طرف, تو ہمیں ایسا نظر آتا ہے جیسے ہم معاشرے میں اگر موجودہ دور میں, موجودہ حالات میں ہم حقیقی پردے پر بات کریں اور حقیقی پردے پر عمل درآمد کریں تو ہم معاشرے سے 100% ہماری بہنیں بیٹیاں, ہمارے مرد بالکل کٹ جاتے ہیں, ہم تنہائی کا شکار ہو جاتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ اس میں ہم اب خود ہیں. اب آئیے اس بات کی طرف. عرب معاشرے کے اندر دور جاہلیت میں بھی اور دور جاہلیت کے بعد بھی اس بات کا بڑا اہتمام کیا جاتا تھا کہ لوگ اپنے بچوں کو حقیقی ماں کے سوا 1 2 3 4 5 تک عورتوں کے یا اس سے زیادہ عورتوں کے بھی دودھ پلایا کرتے تھے تاکہ خاندان بڑھ جائے, حرمت والے رشتے بڑھ جائیں, اور لوگوں کا آپس میں رہن سہن, اٹھنا بیٹھنا اور یہ سارے معاملات کیا ہو جائیں, درست ہو جائیں. یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ رضاعت سے رشتے ایسے ہی حرام ہوتے ہیں جیسا کہ نسب سے حرام ہوتے ہیں. مثال کے طور پر زید نے ایک عورت صوبیہ نامی عورت کا دودھ پیا. زید اس کا بیٹا نہیں, لیکن دودھ پینے کے بعد یہ اس کا بیٹا بن گیا رضائی. اب فائدہ کیا ہوا؟ فائدہ یہ ہوا کہ زید کے لیے صوبیہ محرمات میں سے شامل ہو گئی, ٹھیک ہے. زید کے لیے صوبیہ کی اولاد بیٹیاں محرمات میں سے شامل ہو گئی. زید کے لیے صوبیہ کی بہنیں یعنی خالائیں وہ محرمات میں شامل ہو گئی. اچھا, زید کے لیے صوبیہ کی پوتیاں کیا ہو گئی؟ محرمات میں. اب دیکھیے ایک عمل کے نتیجے میں اس لڑکے کے لیے کتنی عورتوں کا اٹھنا بیٹھنا اکٹھا رہن سہن جو ہے وہ جائز ہو گیا.
ایک عمل کی وجہ سے بالکل معاملہ برعکس ہو جائے کہ اگر بچے کی جگہ پہ بچی ہو دودھ پینے والی، تو جتنے مرد اس رضاعت کی وجہ سے ہوں گے، یعنی دودھ پینے والی عورت کا جو خامد ہے وہ اس بچی کے لیے حرام، دودھ پلانے والی عورت کا جو بیٹے ہیں وہ اس کے لیے حرام، اس کے جو بھائی ہیں وہ اس کے لیے حرام، اس کے جو چچا ہیں وہ اس کے لیے حرام، اس کے جو بھتیجے ہیں وہ یعنی جتنے بھی نسبی رشتے ہیں حرمت کے اعتبار سے، وہی رشتے رضاعت کے اعتبار سے بھی حرام ہو جاتے ہیں۔ اتنا وسیع نیٹ ورک ہے یہ ایک عمل کی وجہ سے۔ عرب کیوں اس پر زور دیتے تھے، کیوں اس کا اہتمام کرتے تھے، اس کی وجہ یہی تھی۔ اور ہمارے ہاں اس کا نہ صرف فقدان ہے بلکہ یہ چیز اب ناپید ہو چکی ہے، انتہائی مجبوری ہو، وہ مجبوری کی وجہ سے نہیں کرتے تھے۔ ہم جانتے ہیں کہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ کون سی مجبوری تھی؟ کیا غذا کی کمی تھی؟ ہرگز نہیں۔ کیا گھر کے حالات ٹھیک نہیں تھے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ کیا اونچے خاندان اور نسب اور گھرانے سے تعلق نہیں رکھتی تھی؟ ان سے بڑا گھرانہ اور اونچا نسب اور خاندان کس کا تھا؟ سب کچھ ہونے کے باوجود آب و ہوا کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ دوسرا سلسلہ بھی ساتھ پیدا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ غزوہ حنین کے موقع پر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کے لیے اپنی دوش مبارک سے اپنی چادر یا کمبلی اتار کر کے آپ نے زمین پر بچھائی اور اس عورت کو اوپر بٹھایا تھا۔ یہ عورت کون تھی؟ روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی، یا پھر آپ کی رضائی بہن حضرت شیبہ تھی۔ بہرحال یہ آپ کی والدہ تھی رضائی یا آپ کی رضائی بہن تھی، دونوں میں سے کسی ایک کے لیے حضور علیہ السلام نے وہاں پر چادر بچھائی تھی۔ یہ بات میں نے اس لیے کی ہے کہ تاریخ میں دونوں میں سے کسی ایک کا لکھا ہوا ہے۔ بعض تاریخ دانوں نے ایک کا، سیرت نگاروں نے ایک کا لکھا ہے، ماں کا لکھا ہے، بعض نے بیٹی کا لکھا ہے۔ اس لیے میں نے عرض کر دیا بیٹی کے لیے یا ماں کے لیے آپ نے وہ چادر بچھائی۔ صحابہ اکرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ عورت کون ہے جس کے لیے آپ نے اتنا احترام، اتنا اکرام اور اتنی عزت اور اتنا وقار اس کو دیا؟ تو آپ علیہ السلام نے اس وقت فرمایا کہ یہ میری رضائی ماں یا رضائی بہن۔ اس لیے یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دیکھیں ایک عورت کے لیے آپ کا وقار اور مرتبہ اور عزت کس قدر بڑھ جاتے ہیں۔ یہاں پر یہ بھی عرض کروں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں ان کے رضائی چچا آئے تو آپ نے ان کے لیے دروازہ نہیں کھولا، آپ نے ان کے لیے دروازہ نہیں کھولا کہ نہیں یہ شاید غیر محرمین میں سے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے فرمایا یہ آپ کے حقیقی چچا کی طرح ہے، ان کے لیے آپ دروازہ کھولیے۔ تو رضائی چچا جو ہیں وہ وہ تمام رشتے جو حقیقی نسب کے اعتبار سے رشتے بنتے ہیں وہ رضاعت کے اعتبار سے بھی بنتے ہیں۔ اس لیے قرآن پاک نے کہا ہے کہ جن عورتوں کا آپ دودھ پی لیں ان کے صلب سے، ان کے خاندان سے اور ان کے معاملات سے جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے کے سارے آپ کے لیے کیا ہو جاتے ہیں؟ حرام ہو جاتے ہیں، ایسے ہی جیسے نسب کے رشتے حرام ہو جاتے ہیں۔ آخری بات یہ کہی ہے کہ اگر تم دو بہنوں کو جمع کرو گے تو یہ درست بات نہیں ہے، دو بہنوں کو جمع کرنا بھی حرام ہے۔ ہاں اس سے پہلے، اس حکم کے آنے سے پہلے جن لوگوں نے دو بہنوں کو جمع کیا جتنا عرصہ وہ رہے تو وہ حرام نہیں رہا، اس کا گناہ ان پر نہیں ہوگا، لیکن اب اگر ایک لمحہ بھی گزاریں گے تو حرام ہوگا۔ اسی طریقے سے کسی نے ستیلی ماں کے ساتھ پہلے نکاح کیا تھا، اب اس حکم آنے کے بعد فوراً چھوڑ دیا تو گناہ گار نہیں ہوگا، لیکن اگر ایک لمحہ بھی مزید گزارا تو کیا ہوگا؟ گناہ گار ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، یہ احکامات اب دیکھیے۔ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا، اور جن عورتوں سے تمہارے باپ نے نکاح کیا ہو ان سے نکاح مت کرنا مگر جاہلیت میں جو ہو چکا سو ہو چکا۔ یہ نہایت بے حیائی اور اللہ کی ناراضگی کی بات ہے۔ کون سی؟ ستیلی ماں سے نکاح کرنا۔ تین برائیاں بیان کی ہیں۔ پہلی برائی یہ بیان کی کہ یہ بے حیائی کی بات ہے۔ اس سے بڑی بے حیائی اور کیا ہو سکتی ہے کہ باپ کی منقوہ ہو، احترام ہے، ادب ہے، اکرام ہے، اور اسے آپ یعنی جیسے آپ باپ کی موجودگی میں ماں کا درجہ دیتے ہیں، ماں کہتے ہیں، اور اگلے دن ہی آپ اس کو جو ہے وہ اپنے نکاح میں لے آئیں، اس سے بڑی بے حودگی اور بے حیائی اور بے شرمی کیا ہو سکتی ہے؟
یاد رکھیے سلیم الفطرت انسان جس کی عقل سلیم ہو، جس کی فطرت دین پر موجود ہو، وہ کبھی بھی اپنی ماں، اپنی بہن، اپنی بیٹی اور اپنی محرم رشتوں کے حوالے سے کبھی بھی غلط بات سوچ نہیں سکتا۔ غلط بات ہے، جس آدمی کی فطرت خراب ہو جائے تو اس کے متعلق تو پھر حضور علیہ السلام نے فرما دیا نا، اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت۔ اچھا، شاید جانوروں میں یہ والی چیز جانوروں میں بھی بڑی محتاط ہو کہ وہ اپنی ماں کا، اپنی بہن کا خیال کرتے ہوں، لیکن بعض دیوس قسم کے خبیث الفطرت لوگ ایسے بھی ہیں اس معاشرے کے اندر جو ان رشتوں کا خیال نہیں کرتے۔ آئے روز آپ اخبارات نہیں پڑھتے، سگے باپ نے اپنی بچی کے ساتھ جو ہے اتنے عرصے تک زیادتی کی، بہن کے ساتھ، اور یہ کس قدر بے غیرت اور بے حیا لوگ ہیں۔ میں تو ایک جملہ کہنے لگا ہوں، پتہ نہیں کوئی مفتی مجھ پر فتویٰ نہ لگا دے، ایسی بے حیائی کی نوبت آنے سے پہلے ایسے آدمی کو خودکشی کر کے مر جانا چاہیے۔ ماں کے ساتھ، بہن کے ساتھ، بیٹی کے ساتھ، کیسے غلیظ قسم کے لوگ۔ انہ کان فاحشہ، ایک تو یہ ہے کہ یہ بے حیائی کا کام ہے، دوسرا اللہ کے غضب نازل ہونے کا عمل ہے، یعنی اس عمل پر اللہ کی طرف سے غصے کا اظہار ہوتا ہے۔ کون سے عمل پر؟ سوتیلی ماں کے ساتھ نکاح کرنا۔ تیسری بات، وسا سبیلا، معاشرتی طور پر بھی حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخی وبنات الاخت، یہ سارے رشتے فرمائے گئے۔ فرمایا تم پر تمہاری مائیں، بیٹیاں اور بہنیں اور پھوپھیاں اور خالائیں اور بھتیجیاں اور بانجیاں، یہ سب حرام ہیں۔ اچھا، وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، اور وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا وہ بھی حرام ہے۔ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ، اور رضاعی بہنیں بھی حرام ہیں۔ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، اور تمہاری بیویوں کی مائیں، یعنی ساس بھی تم پر حرام، سسر بھی، ساس و سسر میں متضاد بات کر رہا ہوں۔ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ، اور جن عورتوں سے تم حقوق زوجیت ادا کر چکے ہو، ان کی لڑکیاں جنہیں تم پرورش کرتے ہو وہ بھی تم پر حرام ہیں، پہلے سے موجود۔ اچھا، فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ، اور اگر ان کے ساتھ حقوق زوجیت ادا نہ کیے تو ان لڑکیوں کے ساتھ نکاح کر لینے میں تم پر کوئی گناہ نہیں۔ فلا جناح علیکم وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم، اور تمہارے صلبی بیٹوں کی عورتیں بھی تم پر، بہو، یہ ایک رشتہ میں بیان کرنا چاہوں، بہو وہ حرام ہے، اور یہ دائمی طور پر حرام ہے۔ بہو کیا ہے؟ دائمی طور پر۔ البتہ یہاں پر ایک بات یہ ذہن نشین فرما لیں کہ جو منہ بولا بیٹا ہے، لے پالک جس کو کہتے ہیں، اس کی بیوی حرام نہیں ہے۔ یہ بھی ایک رسم بات تھی دور جاہلیت میں، اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی تردید فرمائی۔ اچھا، وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم، تمہارے صلبی بیٹوں کی عورتیں، یعنی حقیقی بیٹوں کی بیویاں تم پر حرام ہیں جو تمہارے حقیقی بیٹے نہیں ہیں۔ حقیقی بیٹوں سے مراد، یہ بات ذہن رکھیے، یہاں حقیقی بیٹوں سے مراد صرف وہی نہیں جو مطلب انسان کے نفس سے پیدا ہوئے، بلکہ اس کی بیوی کے بیٹے بھی، اور وہ سارے اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، البتہ لے پالک نہیں، جو رضائی کہہ رہا ہوں، منہ بولے جو بیٹے ہیں ان کی بیویاں حرام نہیں ہیں۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، اور دو بہنوں کا اکٹھا کرنا بھی حرام ہے مگر جو ہو چکا سو ہو چکا۔ یہاں پر بھی وہی بات کی گئی کہ اگر کسی نے دور جاہلیت میں ایسا کیا ہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔